السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ جی آپ مجھ سے ناراض ہیں جو مجھ سے دو رات کرنا چاہ رہی ہیں. میں سر آپ دیکھیں، آپ میں بڑے آدمی، ایک آدمی جو ایئر فورس میں تھا، ایک آدمی جس نے CSS کے امتحان کو بڑے اچھی طرح سے پاس کر کے پھر وہ آدمی جو ہے وہ اس پوزیشن کے اوپر بھی رہا. سر میرا IQ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے آپ کے سامنے، تو میری تو اوقات اور بساط نہیں ہے، مگر میں تو آئی میں تو چاہتا take the pride that you are part and parcel to 7:70 AM. آج سب سے پہلے تو سر الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، but I think so we will go towards the end at the moment sir, because پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا اور you know these certain diplomatic situations کے بارے میں، and of course being the friend of all these people you definitely have some idea. پہلگام کا جو واقعہ ہوتا ہے، 22 رن کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی آپ سوچئے پہلگام سے 6 کلومیٹر کے فاصلے میں 22 رن کا علاقہ، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر گھوڑوں خچروں کے بغیر جایا نہیں جا سکتا. یہ ٹیررسٹ وہاں پہنچتے ہیں اور اس وقت بے شمار سیاح بھی وہاں پہ موجود تھے. Where was the security? Because they could not arrest even a single person out of those. اچھا، پھر دا ریزسٹنٹ فرنٹ کا نام امیجیٹ لے لیا گیا. دا ریزسٹنٹ فرنٹ، اس سے پہلے ہم نے اس کا نام ہی نہیں تھا، پھر اس کو لشکر طیبہ کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا، اور پھر 5 منٹ کے بعد ہی اس کی FIR درج کر دی گئی، جس کی کاپی بھی ہمارے پاس ہے. آج رابن رافیل صاحبہ کا بھی بیان ہے اس بارے میں کہ 5 منٹ کے بعد وداؤٹ انویسٹیگیشن، اور آپ ایک ملک کے اوپر پورا کا پورا. First of all, I definitely and we all condemn terrorism in Pakistan, terrorism in India, or terrorism anywhere in the world. We do condemn it. تو اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ 5 منٹ کے بعد ہی انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے ایک ملک کو پورا کا پورا الزام اس کے اوپر دھر دیا، حالانکہ پاکستان تو روز ٹیررزم کا شکار ہوتا ہے. آپ کا جی یس اٹ از ویری ہارڈ. اور جب یہ شروع میں خبر آئی تو ظاہر ہے اٹ واز ہارٹ بریکنگ کہ جی ایک علاقہ ہے جہاں پہ فیملیز گئی ہوئی ہیں، لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور وہاں پہ بے قصور لوگوں کو پکڑ کے اس طرح مارا جاتا ہے. اینڈ آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ آئی تھنک وی پاکستانیز ہم سب سے زیادہ یہ دکھ سمجھ سکتے ہیں، بیکاز وی آر ایکسپوز ٹو اٹ ایوری ڈے. اور اسی طرح جس طرح پاکستان میں ٹیررسٹ کرتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ کو نیچے اتارتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سلیکٹ کر کے مارتے ہیں. It was actually when I heard that news, I was heartbroken کہ یار یہ مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. It happens again. And you know کہ جی میرا خیال ہے کہ ہر طرف سے پاکستان نے بھی اور ہر پاکستانی نے بھی expressed our condolences or sympathies, and there was an immediate feeling کہ یار یہ کب تک ہمارے یہ خطہ جو ہے یہ بدامنی کا شکار رہے گا، اس ٹیررزم کا شکار رہے گا، اور ہمیں جو ہے اس پہ مل کے کچھ کرنا چاہیے اس وقت تک. تو بٹ دین جو ریاکشن تھا، اور یہی ہر طرف سے میسج کیا، میرے خیال پاکستان کی طرف سے تو ہر طرف سے یہی میسج کیا، گورنمنٹ لیول پہ، انڈیویجولس کے لیول پہ کہ جی لیٹس کلیبوریٹ، لیٹس یہ جو خطے میں بدامنی ہے اسے ختم کریں. لیکن مجھے انڈیا کا ریاکشن واقعی بہت آڈ لگا، اور مطلب کافی انسلٹنگ بھی لگا اور عجیب سا لگا. آپ یہ دیکھیے کہ ملٹیپل فرنٹس پہ، ایک تو انہوں نے فوراً کہ جی یہ پاکستان نے کروایا. بھائی ہم نے تو، آپ کے پاس کوئی شریڈ آف ایویڈنس ہے؟ اتنے ڈیپ انڈیا میں کام ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا تو ذہن آٹومیٹکلی یہاں جانا چاہیے تھا کہ اٹس دا سیم پیپل جو پاکستان میں کر رہے ہیں وہ آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو کبھی ایکیوز نہیں کیا، مطلب حالانکہ ہم نے تو آپ کے دیکھیں را والے 2 بلوچستان میں ایکٹیو آپ کے آفیسرز پکڑے، اور ہم نے آپ کو بتایا، اور آپ مانتے، ہم نے تو پریزنٹ کیے کہ جی آپ یہاں پہ ہمارے علاقے میں یہ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے باوجود پاکستان نے آج تک تدبر کا مظاہرہ کیا، ٹھہراؤ کا مظاہرہ کیا، اس طرح کی کوئی وار مونگرنگ نہیں تھی. مجھے تو ڈسٹنکٹلی فیلنگ ہوئی کہ یہ شاید پہلے سے کچھ تھا، اور کس وجہ سے
کہ جو انہوں نے فوراً کہ جی ہم آپ کی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ بند کر رہے ہیں. دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں سائن ہوئی, 1965 کی وار ہوئی لیکن انڈس واٹر ٹریٹی پہ کچھ نہیں کیونکہ ایک اگریمنٹ ہے بٹوین ٹو کنٹریز. 1971 کی وار ہوئی, انڈس واٹر ٹریٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. کارگل کی وار ہوئی, کوئی انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی پرابلم نہیں تھا. آپ نے فوراً ایسے لگتا تھا کہ آپ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. ایک میں یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی چھوٹا واقعہ تھا لیکن دیکھیے جنگ سے تو یقیناً چھوٹا واقعہ, لیکن آپ نے فوراً نہ آؤ کھانا تاؤ, نہ کوئی انویسٹیگیشن, نہ کوئی ایویڈنس, نہ کوئی سرانا پتا, اور آپ نے فوراً اسے پاکستان پہ تھوپ دیا. اینڈ وہ اور جو انڈین میڈیا تو I'm actually surprised. میں زیادہ سنجیدگی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, مطلب کہ اتنا میچور میڈیا ہونا چاہیے. ایک ملک ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی کبھی مارشل لا نہیں لگے, جمہوریت ہمیشہ رہی, میڈیا کی آزادی ہے. یار اس میڈیا کی آزادی سے آپ نے یہ سیکھا. Look at their anchors, look at their hosts, look at the tone, look at مطلب مجھے تو ایک دو اینکرز تو ایسے لگے جیسے وہ کسی بندے کے کپڑوں میں تنبوڑی چلی جاتی ہے نا, تو وہ جس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں. آپ عجیب, مطلب I'm surprised. Look at the reactions of the people. سڑکوں پہ جھنڈے پوسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے, اس کے اوپر واک کر رہے ہیں. پاکستان سے آپ کو کہیں ایسا نظر نہیں آیا ہوگا. اور مطلب I'm actually very heartbroken by this hatred, this اور یہ مجھے جان بوجھ کے لگا کہ وہ شاید پہلے سے prepared تھے. Maybe there are deeper elements in it than we realize, and but very unfortunate. I think this is time where we should have collaborated. There is opportunity for us to collaborate and take on this serious challenge of terrorism, but that's not what India has in mind. I don't know what they have in mind. بہت شکریہ اشر عظیم صاحب. بیشتر اس کی کہ میں کوئی بات پوچھوں, وی آر ڈیفینیٹلی آنرڈ ٹو ہیو عظیم میاں صاحب, جنگ گروپ کے دا سینئر موسٹ. اب آج کل کے دور میں تو لوگ یہ بھی مائنڈ کر لیتے ہیں, مجھے سینئر کہہ دیا, میری ایج زیادہ بتا دی. تو کالمسٹ ہیں, ہی از ہیئر ان کینیڈا ٹو کور الیکشن, اینڈ بیسیکلی ہی از کورسپونڈنٹ جنگ کے ان امریکہ, بٹ ہی از ہیئر ان کینیڈا. عظیم میاں صاحب آپ سے ہی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی میاں صاحب. جی وہ دیکھیے, اس میں میرا ماتھا اس وقت ٹھنکا تھا جس وقت 14 سال بعد تحاور رانا کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا اور اسے باقاعدہ اسپیشل جج سے لے کے گئے ہیں. تو میں نے اس وقت جنگ میں لکھا تھا کہ یہ جو ہے پریلیوڈ ہے باقی چیزوں کے واقعات کا. پہلی بات ہے کہ 14 سال بعد, یعنی 14 سال امریکن جیلوں میں رکھنے کے بعد اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا ہے, اور سو کوئکلی کہ 2-4 کالوں کے اوپر. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی نیٹ ورک کام کر رہا ہے. جی, سم تھنگ از گوئنگ آن, بروئنگ اپ. سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس میں 5 منٹ میں, مطلب ہے جس طرح عاشر صاحب نے فرمایا کہ بھئی وہ 5 منٹ کے بعد ایف آئی آر اتنی جلدی مطلب ہے کہ کور کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ بھئی انڈین میڈیا ہمیشہ سے ایک بات یہ ماننی پڑے گی کہ وہ اس وقت مودی کے آنے کے بعد وہی انڈین میڈیا جسے ہم یہ کہتے تھے کہ دے آر مور انڈیپینڈنٹ اینڈ دے آر مور ووکل, میرا بالکل اس معاملے میں عقیدہ بدل گیا ہے. سر آپ کا وہ بالکل دے آر فرسٹ انڈین, اور وہ بھی ایکسٹریم نیشنلسٹ انڈین. ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کی دوسری خرابیاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنس شو کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وی گو ایکسٹرا لینتھ ٹو پروو اوور سیلف, اور اس میں ہم اپنی نیشنل جو کاز ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیں جیسے انہوں نے بتایا کہ بھئی میڈیا کر کیا رہا ہے, میڈیا یہی کر رہا ہے. اور مودی صاحب کی یہ جو پلاننگ ہے, جے شنکر جو ہیں ان سے میری کئی دفعہ مطلب آمنے سامنا ہوا ہے, راندیوو ہوا ہے, ڈس ایگریمنٹ بھی ہوا ہے. تو وہ بالکل مجھے جو ہے کسی طرح سے انٹرنیشنل ڈپلومیٹ سے زیادہ جو ہیں پڑھے لکھے ہیں بہت, لیکن وہ جو ہیں وہ مودی کی جو پالیسی ایکسٹریمسٹ ہیں اس کے فالوور ہیں. ایگزیکٹلی, دس از اے گریٹ تھنگ. ہی از اے نیشنلسٹ اینڈ ہی از آر ایس ایس کے پکے ممبر ہیں. ہی ورکس فار انڈیا اینڈ دیٹس واٹ دے وانٹ ٹو میک انڈیا. میرا آپ دونوں سے ایک جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کیونکہ بلوچستان میں اتنے واقعات ہو گئے تھے اور لوگوں کی توجہ اس سائڈ پہ جانا شروع ہو گئی تھی, اس
توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے اور 5 منٹ آئی مائٹ بی رانگ جی دیکھیے اس میں جو ہے چونکہ میں تقریباً ساری گورنمنٹ سے بھٹو صاحب کے سے لے کے آج تک ڈیل کرتا آیا ہوں، میں نے بار بار مشرف سے، بے نظیر سے، نواز شریف سے یہ بات کیا، کیونکہ وہ چپ کر کے ڈوزیے لاتے تھے کہ جی انڈین انسرجنسی کہاں ہے. ڈوزیے جو ہے یہ دس از دی موسٹ ڈوسائل اینڈ موسٹ فلوئڈ کائنڈ آف اے، مطلب کہ ڈوزیے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ دیکھیں آپ اس طرح سے مجھے دیکھ رہی ہیں اچھا نہیں لگتا، اس کا کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اور وہ بھی خفیہ ہوتے تھے. خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ میں نے مانگا کبھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا، بلکہ مشرف صاحب سے 1-2 انٹرویو کے بعد میں نے کہا جی جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے انڈیا ہر بات کا آپ کو بلیم کرتا ہے، اکیوز کرتا ہے، آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں آپ کم از کم وہ جو ڈوزیے ہے اندر لا کے آپ داخلے دفتر اقوام متحدہ میں کرتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہیں، اس کو باہر کی بھی تو مطلب ہے کہ دکھائیں. انہوں نے کبھی پاکستانی میڈیا کو یہ نہیں بتایا کہ اس میں کیا لکھا گیا. ملیہ لودھی اس زمانے میں تھی. They keep everything hidden. نہیں تو why they keep hidden? Because they don't have a strategy. That is a صاحب mistake. آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی میں بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں ایکچولی آئی ایم ویری پراؤڈ کہ جی پاکستان نے بڑی سنجیدگی، بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا، نہ صرف آج سے پہلے بھی، جیسے عظیم صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ مجھے بھی بہت کوآرڈینیٹڈ، آپ دیکھیں جس طرح امیجیٹلی اسرائیل کے جھنڈے انہوں نے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں اسرائیل والوں سے کہ جی ان کا پلین آ گیا اور فلانا ہو گیا، اور پھر جس طرح 14 سال بعد تابر جو ہے وہ وہاں سے گئے ہیں اور پھر امیجیٹلی یہ بات شروع ہو رہی ہے. تو اس میں سم فارم آف کوآرڈینیشن لگتی ہے، جو ہم ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کی طاقت شاید کچھ لوگوں کو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ شاید، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان پہ پابندی بھی لگی ہے کہ ہمارے وہ جو شاہین میزائل اور ارلے پرلے میزائل ہیں پاکستان پہ اور کسی جگہ لگے نہ لگے، پاکستان پہ سینکشنز آئی ضرور ہیں کہ چائنا کے ساتھ مل کے یہ کر رہا ہے. میاں صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پر مجھے لگتا ہے کہ جیسے پراکسی وارز میں پاکستان نے تو بہت قیمت چکائی ہے، مگر افسوس امریکہ وہاں جوں نہیں رینگ رہی، اور ان کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں چاہے کشمیر اور انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان یہ 1000 سال پرانی جنگ چل رہی ہے. دیکھیے آپ یہ جو ابھی مطلب کہ انہوں نے عاشر صاحب نے بھی ذکر جس چیز کا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ میں اپنی ہمبل رپورٹنگ میں بہت پہلے سے، بلکہ مشرف صاحب کے زمانے میں نے اس بات کا عرض کیا، کیونکہ مشرف صاحب جو ہیں یہ اپنے اسرائیلی اسٹیٹ کو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہماری اس میں کریں کہ ہم وی وانٹ ٹو ریکگنائز، لیکن بات یہ ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس میں فارن نیشنلز کی موومنٹ آج سے نہیں ہو رہی ہے، یہ فارن نیشنلز کی موومنٹ کم از کم 5-7 سال سے ہو رہی ہے. 83,000 فارنرز ہیں جن کو کشمیر میں، اگر میں کہتی ہوں کہ بلوچستان میں بلوچی جو ٹرائبز ہیں وہ ان کی اپنی ایک روایات ہیں، تو اسی طرح کشمیر کی بھی اپنی روایات ہیں. 83 سے 87 ہزار لوگ ہیں جو جن کے پاس ڈومیسائل نہیں تھے، جن کو ڈومیسائل پرووائڈ کیے گئے ہیں. اینڈ آف کورس جو کشمیری ینگ ہیں، پوری دنیا کی بدلتی دنیا کے ساتھ وہ لوگ بھی چینجڈ ہیں. دیٹس واٹ اٹ از. میاں عاشر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان نے بات کی اور وہ سب سے سنجیدہ بات ہے. ہاں جی، سب سے سینسیبل بات یہ ہے کہ جی ایسے کرتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل، آپ یو این کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل، آپ ہماری نہیں مانتے، ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ جناب ہماری اس سے کوئی لینی دینی نہیں ہے، ہم آپ سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اس پرابلم میں، آئیے مل بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. لیکن اگر چلیں آپ اتنے وہ سیدھے ہوئے میں ہیں، تو آپ کو جو پسند ہے ایک انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ ادارے سے آپ انکوائری کروا لیں. اگر آپ کی بات سچ ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے اس بات کو اگری کرنا چاہیے کہ جی ہاں یو این کے پاس چلتے ہیں، کوئی بھی لیٹس اگری ٹو somebody an international independent organization and put your evidence before them, right? And then let's see what they decide. لیکن چونکہ آپ کے دل میں شاید کوئی چور ہے، آپ ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیوں آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو آپ کو تو اگری کرنا چاہیے تھا. سو اس سے زیادہ مناسب اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جی ہم نے تو آپ کو بتا دیا. بہت شکریہ.
اشر عظیم صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے. اشر عظیم صاحب آئیے اب ذرا کینیڈا کی طرف مڑاتے ہیں. آج الیکشن ڈے ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ہم بڑا ہنس کے کہہ دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہیں ہے, حالانکہ ڈیموکریسی کسی ملک میں بھی نہیں ہے. آئی لیو ان کینیڈا. آپ مت سمجھیے گا کہ یہاں پر ڈیموکریسی ہے. یہاں پر بھی جس سے اگر آپ نے سوال کرنا ہے نا, پہلے آپ کا سوال ویریفائی ہوتا ہے, از اٹ آنسریبل اور ناٹ آنسریبل. اگر آپ انڈیا کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, ڈیموکریسی انڈیا میں بھی نہیں ہے, ڈونٹ تھنک. اگر آپ ڈیموکریسی امریکہ میں کہتے ہیں تو امریکہ میں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. کس لیے؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فرسٹ پیریڈ آیا تھا, اس فرسٹ پیریڈ میں فیکٹ چیک بھی لگائے گئے تھے فیس بک کی جانب سے, ہر اخبار نے لکھا بھی تھا, اے بی سی کو لاکھوں ڈالر کا فائن ہوا تھا. آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے ہیں تو واشنگٹن پوسٹ نے بھی اپنا تمام کی تمام چیزوں کو چینج کر لیا. اگر آپ دیکھتے ہیں اے بی سی نیوز کو, ان کو اتنا فائن ہوا, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. دا اونلی پیپر ایٹ دا مومنٹ جو اسٹینڈ کیا ہوا دیٹ از اے گارڈین یا سی این این. مگر سی این این کو بھی, ایسوسیٹڈ پریس کو انہوں نے وائٹ ہاؤس سے نکال ہی دیا. ٹھیک ہے, تو کس ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں؟ آج آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی آج کی سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں. یہ کولمبیا ڈے ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس میں لاسٹ ایئر جو بائیڈن نے انڈیجینئس ڈے بھی, یہ امریکہ, یہ کینیڈا انڈیجینئس لوگوں کا ہے. اس نے بائیڈن نے انڈیجینئس لوگوں کو شامل کیا تھا. آج اس نے کہا ہے کہ نو, کولمبس ڈے منایا جائے گا انڈیجینس, یعنی جس کولمبس نے دریافت کیا تھا نا امریکہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیجینس ڈے کو امپورٹنس نہیں دیتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہے کہ ڈیموکریسی ان ملکوں میں بڑی ڈیموکریسی ہے. دیر از نو ڈیموکریسی اف یو لک ایٹ امیریکا, اینڈ امیریکا از دا رول ماڈل ایٹ دا مومنٹ. And yes, you're very true. اور آپ نے ابھی صرف پارٹلی بات کی, آپ نے فریڈم آف ایکسپریشنس کی, ٹو دی ایکسٹینٹ آف نیوز پیپرز اینڈ میڈیا بات کی, جس پہ ہر قسم کی پابندی اور ان کا گلا گھونٹنے کا سلسلہ جاری ہے ایگزیکٹو کی طرف سے, وائٹ ہاؤس کی طرف سے, پریزیڈنٹ کی طرف سے, کہ وہ بات کرو جو ہم سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایکس جو ان کا سب سے لاڈلا ہے اس وقت, تو وہ بھی میڈیا کی حیثیت رکھ رہا ہے, تو وہ ان کے ایلون مسک کے پاس ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن تو اس سے بہت آگے ہے نا. آپ یہ دیکھیں, وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ان کی امریکہ کی فرسٹ امینڈمنٹ, یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کی فرسٹ امینڈمنٹ, رائٹ ٹو فری اسپیچ, وہ تو صرف پریس پہ ختم نہیں ہوتا نا. آپ نے ہر اسٹوڈنٹ کو, ہر یونیورسٹی کو آپ نے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہماری مرضی سے آگے چلیں گے, آپ ان کی گرانٹس روک رہے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ جس نے کسی نے پیلسٹائن کی بات کی یا جو بھی بات کی, اٹ از ان مٹیریل کہ جی آپ کس سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں. رائٹ ٹو فری اسپیچ مینس, دیکھیے میں ایک بڑا ٹیکسس ورسز جانسن, میرا ایک بڑا مشہور امریکن ہسٹری ہم پڑھتے تھے, تو اس میں اس کی لیجسلیشن میں مجھے وہ سب سے پسند ڈیسیشن ہے, وہ ایک صاحب تھے جانسن صاحب, انہوں نے امریکن فلیگ کو آگ لگائی تھی, اور وہ معاملہ چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچا تھا. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی فلیگ جو ہوتا ہے یہ فریڈم آف اسپیچ کا ایشو ہے, فلیگ کو آگ لگانا, کیونکہ فلیگ تو ایک کپڑا ہے اور اس کی ایک نوشنل ویلیو ہے, اور اس کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے. اور یہ صاحب بھی اتنے ہی امریکی ہیں, اگر ان کی نظر میں اس کی یہ ویلیو ہے اس رنگ کے کپڑے کی کہ میں اسے آگ لگا دوں, تو وہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. سو امریکہ ایک جگہ سے چلا تھا, اس کی سرٹن ویلیوز تھیں, اس کی سرٹن ڈیموکریسیز تھیں. اب تو امریکہ میں یہ حالت ہے کہ آپ ججز کو اریسٹ کر رہے ہیں, ججز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کس طرف چل رہے ہو. تو آپ نے مطلب سپریم کورٹ نے رات کے 1 بجے امریکہ میں فیصلہ کیا, پاکستان بن گیا جی ہر طرف سے. سو اچھا, میری ناچیز رائے تو اور ہے جو کہ ظاہر بہت سے لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیموکریسی, ہم ڈیموکریسی تو کہتے ہیں کہ تو ڈیموکریسی کو کہیں ڈیفائن کر لیتے ہیں نا پہلے, کہ ڈیموکریسی سے کیا مطلب لیا جائے گا. میری ناچیز رائے تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے جی کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے ایک ایسا نظام جس میں میجورٹی عوام کا فائدہ ہو. اور مجھے میجورٹی عوام کا فائدہ دنیا میں پچھلے 50 سالوں میں جن 2 ممالک میں نظر آیا ہے, ایک تو چین ہے. آپ دیکھیں میجورٹی پاپولیشن کو انہوں نے اٹھا کے پاورٹی سے ان کے سٹینڈرڈز آف لائف کہاں ریز کیے ہیں, ڈرگز میں سے نکال کے کہاں کھڑا, میڈیکل, ہاں جی, ڈرگز سے نکال کے ان کو فری ہیلتھ, اکاموڈیشن, گھر, ان کے لائف سٹائلز بڑھائے ہیں, میجورٹی پاپولیشن کو اٹھایا. امریکہ میں
मेजॉरिटी बेचारी तबाह हो गई है और बिलियनर्स की हुकूमत है। और अब भी जो आप कर रहे हैं, जो आप टैरिफ लगा रहे हैं कि हर चीज पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं, क्यों? ताकि उस रेवेन्यू को आप अमीरों के, बिलियनर्स के टैक्सेस में रिलीफ देंगे कॉर्पोरेशंस को। सो ये मेजॉरिटी, देखें, कैपिटलिज्म मेरा हमेशा से मानना है, और फिर वही मैंने कहा कि लोग शायद मेरी बात इतनी पैलेटेबल नहीं होती, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी बाय नेचर एक दूसरे की जिद है। कैपिटलिज्म में फायदा चंद लोगों का होता है और जमहूर में फायदा मेजॉरिटी का होता है। क्या हम डेमोक्रेसी को ये नाम देंगे कि हर 4 साल बाद जाके कहीं वोट फेंक आना जमहूरियत है? अगर उससे मेजॉरिटी को फायदा नहीं उस निजाम से, तो वो जमहूरियत नहीं है। दूसरा मुल्क आप यूएई ले लें, यूएई में आप इमाराती की जिंदगी देखें, वो उसकी गवर्नमेंट इमाराती की जिंदगी को उसने बहुत बेहतर किया। तो जमहूर तो फिर वो हुआ ना जी। तो बहुत शुक्रिया अजीम भाई भी यहाँ पे हैं, और जनाब अशर अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मगर मैं आपको एक सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो ममालिक डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का राग अलापते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कल मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक डिबेट भी देख रही थी, एंड आई फेल्ट सॉरी कि ओप्रेस्ड को ओप्रेस्ड कहने के ऊपर भी आपको रोका जाता है। मैं जनाब नेहरू साहब का एक बयान सुन रही थी, जिसमें जनाब नेहरू साहब ने ये कहा था कि उस ज़माने में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग को बना दिया था। अब आपको, कई लोगों को ये बात मेरी बुरी लगेगी, मगर हमेशा 2 पार्टियों में से एक को कमज़ोर करने के लिए एक तीसरी पार्टी को खड़ा कर दिया जाता है। और ये मेरे साथ इंडिया के जस्टिस मार्कंडे आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये कभी नाम लगा दो इंडिया का, कभी नाम लगा दो पाकिस्तान का, मगर जो पहलगाम का वाक़या हुआ है ये किसी तीसरी ताकत ने किया है। दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, जस्ट टू टेक एन एडवांटेज एंड टेक द आई आउट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग इन बलूचिस्तान, एंड दिस इज़ अ थर्ड वर्ल्ड जिसने, जो कि इस खित्ते को मजबूत होता देखना नहीं चाहती। आप कंक्लूड कर दीजिएगा आशिर साहब। नहीं जी, बस मैं तो बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि अजीम भाई से हम थोड़ा सा इस पे, क्योंकि वो यूएस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमने बातें की। मियां साहब आप कुछ फरमाएं, आपके लिए आया पैगाम। आशिर साहब, कमिंग फ्रॉम यू इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर, लेकिन अर्जी मैं यूएस रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं गरीब अखबार नवीस हूँ। तो अखबार नवीस के तौर से जहां मुझे जो कलर इन आंखों से नजर आए, रिप्रेजेंट तो आप रिप्रेजेंट तो जियो को कर, आज भी आप जियो के लिए ट्रैवल करके यहाँ आए। मैं उसकी वजह है कि बाय वर्च्यू ऑफ वन थिंग कि मुझे जो है ये जिम्मेदारी है कि मैं हूँ यूएस एंड कनाडा, ये दोनों मेरी टेरिटरी हैं, मेरी डोमेन है, ब्यूरो चीफ हूँ, सारी उम्र जंग के साथ गुजरी है। और फिर यह कि यूनाइटेड नेशन, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन वगैरह से जो है वो मतलब है कि मुझे इक्तसाब फैज करने का हासिल हुआ है कि भाई उनसे बात करना। आप क्या फरमाएंगे, हैविंग सो मच एक्सपीरियंस? क्या चीज़, किस सिलसिले में आप अबाउट कंक्लूड करें? कंक्लूड कीजिए। हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और हम कहते हैं तीसरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं जी मेंबर पार्लियामेंट चुनने तो पहले उन्होंने पूछा जे पाकिस्तान को किवें सीफ करना। हाउ डेयर आई लिव हियर, यहाँ के प्रॉब्लम्स को मैं रिजॉल्व करूँ कि ना मैं 3 में रहूँगी, ना मैं 13 में रहूँगी। लेकिन देखिए, उसमें एक चीज़ से आपसे मैं थोड़ा सा डिसएग्री ये करूँगा कि रोमन हिस्ट्री से आज तक आप देख लें तो उसमें ये है कि माइट इज़ राइट हैज़ बिन राइट, रोमन्स भी यही करते थे, ठीक है ना, आज तक। लेकिन ये कि जो तीसरी दुनिया के लोग हैं, एक ज़माना वो था जब ग्रुप 77 जो है पूरे यूनाइटेड नेशन में डोमिनेट करता था, और उसको 5 पीस जो हैं आपके, अमेरिका, चाइना, ये चाइना तो उस वक्त नहीं था, ताइवान था, ये सब उससे डरते थे और उनके फैसलों को मानते थे, फिर उनको तोड़ा गया। उसकी वजह यह है कि अगर थर्ड वर्ल्ड की लीडरशिप इतनी बुरी नहीं है, कहीं ना कहीं तो होना, उन्होंने इतना मौका क्यों दिया कि भाई अमेरिका ही जो है वो एज ए ग्लोबल पावर डेफिनीशन दे ह्यूमन राइट्स की आपको, तो आप उसे मान लें, ठीक है। आपके मामलात में इंट्रूजन करे,
اور کہہ دے جی آپ جو ہے وہ فلانی خلیج میکسیکو نہیں ہے تو تسی مان لو میوٹیلیشن کے جینڈر جو ایشوز آپ کے کلچرل ایشوز ہیں تھرڈ ورلڈ کے، ان کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی کلر دے کر یا اس کو جو ہے وہ ان ہیومن ایکٹ قرار دے کر اور وہ اس کو جنابلی ڈیفینیشن دے دیں تو ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کے حکمران ہیں اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی جو لیڈرشپ ہے نا اس کی کیپیبلٹی جو ہے اس کی ویژن دیکھیے. اب اس وقت مارک کارنی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ اور کینیڈا کا جو ہے پاپولیشن سے لے کے باقی کئی چیزوں میں کوئی میچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہمارا یہ بیک یارڈ ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں 51st اسٹیٹ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کی چھوٹی سی 40 ملین کی جو مطلب کہ نیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں جی، اور یہ نہیں ہے، کوئی فائٹ نہیں ہے. آپ کے پوری کی پوری جو یہ جو سیاحت کی انڈسٹری ہے ڈوبی پڑی ہے اس وقت. آپ کی ایئر لائنز ڈوبی پڑی ہیں. جی بالکل. آپ کی آج پیس برج کی جو ڈیوٹی فری شاپ ہے وہ کلیکشن میں چلی گئی. وہ تو نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ نے جنگ کرنے کی بجائے آپ نے الاسکا پر ٹول لگایا. آپ یہ دیکھیے کہ آخر تھرڈ ورلڈ کے لوگوں نے جو لیڈرشپ ہے وہ اس قسم کے ڈیسیژن کیوں نہیں لیتے کہ جینیس ڈیسیژن لے کر اپنے قوم کو بچائیں. بہت شکریہ. میں یہی آپ سے عاشر عظیم صاحب، آپ لیڈرشپ کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. عاشر عظیم میاں صاحب تو لکھتے ہیں نا یہ اور طرح سے ساتھ رہے ہیں. یو نو ان سائڈ آؤٹ. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے دے آر سیلفش دیئر فار دیئر پرسنل بینیفٹ ایٹ اینی پلیس ان اینی پارٹی. وائی دے ڈو ناٹ ٹیک اے اسٹینڈ فار دا کنٹری؟ دیکھیے، اب تو جب سے مجھے یاد ہے یا ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو پاکستان اس قابل ہی نہیں تھا. ہم جو ڈیٹ کی جس زنجیر میں پھنسے ہیں نا جی، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، جب میں سول سروسز کا ایگزام دے رہا تھا ابھی، لائک دس واز جنرل ضیاء صاحب. when جنرل ضیاء ڈائیڈ تو ظاہر ہے ہم لوگ اس وقت ابھی بڑے ہوئے تھے، مطلب جوانی میں آ چکے ہوئے تھے، اور جب ان کا دور آیا تو ہم اس وقت ٹین ایجرز میں تھے. تو جب جنرل صاحب گئے ہیں، جنرل ضیاء صاحب گئے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جس سول سروسز اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے امیڈیٹلی آفٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا الیکشن تب ہوا، حکومت تب آئی جب وی ور آلریڈی ان سول سروسز اکیڈمی، وی ور دیئر دین. تو میں نے کہا کہ جی اس وقت میں نے ایک سوال پوچھا تھا اپنے اکنامکس کے پروفیسر سے کہ جی بے نظیر صاحبہ کے پاس اکنامک منسٹر کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان کو 17 روپے کے لیے اکنامک منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ ایک سلائیڈ پھینکی تھی اسکرین پہ جس میں 36% ہماری ڈیفنس اسپینڈنگ تھی، اتنی ہی کوئی 36-37% ہماری ڈیٹ فائنینسنگ تھی، کہ جو لونز پاکستان نے لیے ہوئے تھے وہ ہم واپس کرتے تھے. 9% کنٹری کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس تھا. تو یہ 3 ایلیمنٹس ملا کے ہم 83 روپیز پہ 83% آف دا جو ہمارا بجٹ ہوتا تھا اس پہ ہم پہنچ جاتے تھے. تو 17 روپے انہوں نے کہا جی پیچھے بچتے ہیں جس میں آپ نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. تو میں اس کے بعد اٹھ کے لائبریری گیا اور میں نے جو پچھلے سالوں کے بجٹ دیکھے تو وہ لائن یوں جا رہے تھے. تو جب آپ اس کو انٹرپولیٹ کرتے ہیں تو مجھے ایبسولوٹلی کلیئر تھا کہ اگلے 3-4 سال میں ہم لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی ادھار لے رہے ہیں. ادھار جو ہے نا جی آج کی دنیا میں یہ کنٹریز کو انڈیٹ کرنا اور ان کو اس قسم کے لونز دینا جو کہ نان پروڈکٹیو ہوں اینڈ دین میک شور کہ جی دے کینٹ گیٹ اوے کینٹ گین فرام اٹ، یہ سب سے بڑی غلامی کی زنجیر ہے. اب اس وقت تو ہماری صورت حال یہ ہے نا جی، نہ ہم پھر انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، نہ اپنے لوگوں کی ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، نہ ہیلتھ پہ کر سکتے ہیں. سو ہم نے تو جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اکنامک غلامی میں. اچھا اس میں یقیناً ہماری اپنی بھی فالٹ ہے، ہماری لیڈرشپ اس قابل نہیں ہے کہ جی وہ اپنے لیے ایک پاتھ چارٹ آؤٹ کر سکے. لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں بھی لیڈرشپ سنسیئر تھی لوگوں کے ساتھ تو وہ اپنے وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین کی، اور پھر اگر آپ امریکی پالیسی کو یا ان کی پالیسی کو پڑھیں جو ایک ویسٹ کی پالیسی رہی ہے، تو جہاں بھی کوئی ایسا لیڈر ہے جو کہ آپ سے ڈیٹ نہیں لیتا
اور آپ کی اس بات کو ویسے ہی abolish کر دیا جاتا ہے. تو اس کو ویسے ہی مار دیا جاتا ہے. دیکھیں آپ کے سعودی عربیہ میں شاہ فیصل، ایجپٹ میں انور سادات، لیبیا میں معمر قذافی، پاکستان میں بھٹو، آپ کے جتنے وہ لیڈرز تھے جو کہ اسلامک سمٹ کے لیڈرز تھے، ان سب کے ساتھ کیا ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایسی حکومتوں اور لیڈرشپ کو پھر آگے بھی نہیں آنے دیا جاتا. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب میرے ساتھ، اور میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ کچھ فرمانا. بالکل یہ عاشر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے بالکل یہ درست ہے، اور آپ کی بات بھی یہ کہ جو کچھ اس قسم کا سر اٹھانے والا ہوتا ہے وہ ہے. ایک دفعہ میرا انکاؤنٹر ہوا ہینری کسنجر کے ساتھ، وہ واز اے برین آف دی امریکن پالیسی. ان سے میں نے اٹالین ریسیپشن تھا، تو اس میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ مسٹر کسنجر دیر از این مطلب کہ اپنا وہ ہے ہیومر ہے، اور یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یو تھریٹن بھٹو فار اے ہارریبل ایگزامپل. تو وہ 1 منٹ کے لیے رکے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی ول ناٹ ڈگنیفائی یور کمنٹ ود این آنسر. آئی سیڈ آئی وانٹ ٹو نو این آنسر بیکاز آئی ایم اے جرنلسٹ. تو یہ یونائٹڈ نیشن میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ڈگنیفائی بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں کتابوں میں نے انہیں بتایا کہ ایون امریکن بکس میں بھی کئی ایک لوگوں نے اس کو ریفر کیا ہے، تو آپ کیوں نہیں اپنی صفائی دیتے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صفائی دینے کو تیار ہوں، یا ان کا اپنا موقف دینے کے بجائے انہوں نے ایک ہی بات کہی، I will not dignify, your comment. And that was it. میں نے تو بھی پہلگام کا بھی جب واقعہ ہوا ہے تو بہت سارے فیکٹس کو ہم فیس کرنا نہیں چاہتے. عاشر عظیم صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. کینیڈا کے الیکشن کے بارے میں کوئک نوٹ آپ کا چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی تھنک اینی what numbers do you expect at the moment? And I wish میری وداؤٹ اینی پارٹی، 2 بڑی پارٹیاں ہیں جس میں کنزرویٹو اینڈ لبرل ہیں. آئی وش جو بھی پارٹی آئے to fight against what is happening between America and Canada majority میں ون ہونا چاہیے تاکہ کہیں کوئی ویک پوائنٹ نہ رہے. بٹ انفارچونیٹلی اگر اگین میں اس کو I might be wrong, don't take me negative, اگر لبرلز آتے ہیں تو البرٹا ول بی ویری offended and of course the same is حالانکہ کیوبیک میں لبرلز لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں تو جی سیدھا، چونکہ ظاہر ہے میں بول بھی رہا ہوں ایک میڈیا پہ، لیکن ظاہر ہے میرا ایک رائٹ ہے، میں ایز اے ووٹر بھی ہوں، تو میں تو سیدھا لبرل ہوں، اور میں نے لبرل کو ووٹ بھی دیا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں جو لیڈر ہے لبرلز کا وہ سب سے بہتر ہے. اور یقیناً بٹ آئی شیئر یور ویو کہ جی اب ظاہر ہے صرف میرے مرضی سے تو ملک نہیں چلنا. سو کینیڈا میں میجورٹی نے جو فیصلہ کیا ہے، میری دعا ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ ہو اور ہم ایک ٹھیک لیڈرشپ چوز کر سکیں، اور اس کے پاس پھر اتنی اسٹرینتھ ہو کہ وہ ہنگ پارلیمنٹ نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے لے کے آگے چلائے. اب اگر ایک اسٹیٹ کو نہیں پسند تو بھائی جمہور تو اگر ووٹ ڈالنے کی بات ہے اور میجورٹی نے کیوبیک بھی اب دیکھیے بڑے عرصے کے بعد وہ بھی تھوڑی سر اٹھا رہا ہے. دیکھیں جیسے کہ امریکہ پروٹیکٹس اس مور، اور البرٹا تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈینیل اسمتھ. تو دیکھیں نا کہ ووٹ پڑا ہے، پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. اس طرح گھبرا تو نہیں سکتے نا. But this is a great country, democratic country. اب اگر البرٹا کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند تو نہ صحیح. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. عاشر عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سر فار بینگ ود اس. وی مائٹ کال یو بیک اگین ایٹ دا ٹائم لٹل آفٹر، تاکہ ہم الیکشن کے بارے میں تھوڑی سی آپ کی بات چیت، جب پولز آنا شروع ہو جائیں گے 7:30 کے بعد ہمیں پتہ لگنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ نیو فاؤنڈ لینڈ اور یا آلویز لیبراڈور میں ہمیشہ پروناؤنس کرنے میں پرابلم کرتی ہوں. تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ کریں. پلیز اسٹے کنیکٹڈ. اوکے، تھینک یو. تھینک یو عظیم بھائی. مائی پلیئر سر، یہ تو بڑا مطلب بونس مجھے انہوں نے عارفہ نے دیا ہے کہ آپ بھی لائن پر تھے تو آئی کوڈ بینیفٹ فرام یور ان پٹ، کیونکہ بڑا سوبر آپ کا ایک ان پٹ ہے، تو اٹ ہیز بین اے پلیجر. لیکن اور یہ نہیں ہے ہمارا، میرا خیال ہے کہ کنورجنس بھی ہے جو ہے پوائنٹ آف ویو کا
काफ़ी बिल्कुल वो सही है, क्योंकि हम दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, तो हमारे परसेप्शन वहाँ के जो हैं वो एरोगेंट परसेप्शंस नहीं हैं, वो एक मतलब कि ह्यूमन परसेप्शंस हैं, और उसके अंदर जो है वो हम मतलब कि कंप्रोमाइज़ को तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उससे मैं बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि मैं उनसे दूर हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करके भी जब उनकी तवज्जो जो है जिन मामलात की तरफ दलवाई जाती है, चाहे वो मुशर्रफ साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जनाब अली बेनज़ीर हों, और जिन जिन से मुझे वास्ता पड़ा है, यकीन जाने कि वो एक अपनी एक इस एरोगेंस में बैठे होते हैं कि समझते हैं जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो मतलब है कि कोई अल्लाह ताला के बाद की कुर्सी है, और उनकी विजन और वो अपने आप को पाकिस्तान करार देते हैं, अपनी ज़ात को जो है वो पाकिस्तान का मरकज़ और पाकिस्तान करार दे लेते हैं। पाकिस्तान की मिट्टी जो है उसके बारे में उनकी तवज्जो नहीं होती। बहुत शुक्रिया। डू यू थिंक कि जनरल आसिम मुनीर साहब इज अनदर ज़ियाउल हक? In certain things, yes, I feel that way. Do you think he will go for 10 years? हाँ, लेकिन हाँ, वो तो जी 2030 की एक दफ़ा भी ये न्यूयॉर्क में आए थे, तो 2030 तक की तो बात करके गए थे कि जी आई वांट टू पुट पाकिस्तान ऑन ए मैप एज ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2030। तो मैंने किसी के ज़रिए पूछवाया कि जनाब इनकी अपनी टर्म तो 5 साल है, लेकिन ये 2030 तक की विजन जो है हमें ये दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? लेकिन ये है कि आई थिंक कि अगर वो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो इट्स फाइन। आशीष साहब, आपके लिए भी न्यूज़ आई है? देखिए, मैंने तो जिस शख्स का ये ख्याल हो कि जी चाइना सबसे बड़ी जमहूरियत है क्योंकि मेजॉरिटी का फायदा है, तो मैं तो वोट डालने को जमहूरियत नहीं समझता। अगर आपका मुल्क डेवलप हो सकता है, मेजॉरिटी अवाम को फायदा होगा, तो मेरी तरफ से आसिम मुनीर बने या जो बने, हू केयर्स? जी, वेरी राइट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बेनिफिट्स आई डोंट केयर। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड सर, थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब। फायदा। तो गेट रेडी आसिम मुनीर साहब, इफ यू कैन चेंज द फेट ऑफ कंट्री, लेट्स सी। वेरी राइट। Stay tuned, we'll come back.